नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रहमतों बरकतों का महीना तमाम मुसलमानों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। रहमतों का अशरा चल रहा है, रहमतों के अशरे का आगाज़ है और हम यकीनन इस अशरे के साथ साथ इस पूरे रमज़ान में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का ज़िक्र ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि आपके फ़रमान ही हमारी ज़िंदगी है, आपके फ़रमान ही हकीकत हैं और आपके फ़रमान ही कुल कायनात हैं। बहुत ही मोहतरम शख्सियत अल्लामा पीर तनवीर हुसैन मोहम्मदी हमारे साथ मौजूद हैं और आज स्पेशली रहमतों के महीने के हवाले से हम उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आज की इस बबरकत महफ़िल में। इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है इस वक्त काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में सोशल वर्क के हवाले से, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत के हवाले से। अल्लाह ताला कायनात में, इस पूरी कायनात में जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 90% वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और यूँ आते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। 5% वो लोग हैं जिनको पता चल जाता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और सिर्फ 5% वो लोग हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ताला ख़ुद करता है और जिनका इंतखाब ख़ुद करता है यकीनन अपनी मखलूक की खिदमत भी उन्हीं से करवाता है। मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत ही सरगर्म कारकुन, बाकी सारा तारुफ हम उनकी ज़ुबानी उन्हीं से सुनेंगे। आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूँगा अल्लामा साहब की जानिब और उनसे पूछेंगे कि रोज़ा जिस तरीके से हमारे नाज़रीन रमज़ान में रोज़े का एहतमाम करते हैं अपने घरों में, कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, नहीं तो रमज़ान के आगाज़ से ही एक बड़ी हलचल मच जाती थी, लोगों के चेहरों पे खुशियां आ जाती थी। लेकिन इस बार रमज़ान का महीना आया है, लोगों को महंगाई का काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिनकी वजह से लोग काफ़ी जो है वो नाउमीद नज़र आते हैं। लेकिन रोज़ा अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा, ये क्यों मखसूस किया गया है? अल्लामा साहब से इसका जवाब जानेंगे। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब्दुर्रहमान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इसके 3 अशरे हैं। पहले अशरे के बारे में आका नामदार सरवर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत है और इसका दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा जो है वो इत्कुम मिनन्नार है, जहन्नम से आज़ादी का है। ठीक है, रमज़ान मुबारक अभी शुरू नहीं हुआ था तो कमली वाले पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में असहाब पैगंबर को जमा करके एक खुतबा इरशाद फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लोगों को इस महीने की अहमियत का पता चले, इसकी कदर व मंज़िलत का पता चले। आका रहमत का इरशाद गिरामी है कि लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है कि जिसके दिन भी इबादत हैं, जिसकी रातें भी इबादत हैं। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ 2 नवाफिल अदा करते हैं तो अल्लाह उनको फ़र्ज़ बनाकर लिखते हैं। अगर आप फ़र्ज़ इबादत करते हो तो अल्लाह उसका अजर जो है 70 गुना बढ़ा कर देते हैं। ठीक है, और रोज़ा मेरे मोहतरम अब्दुर्रहमान भाई एक ऐसी इबादत है, इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है, क्या? अल्लाह की खुशनुदी शामिल है। ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए मैं घर पर मौजूद हूँ, फ्रिज मौजूद है, हर चीज़ वहाँ रखी हुई है, खाना पीना मौजूद है, कमरा बंद है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ रुका हुआ हूँ, किसकी ज़ात के लिए? कि मुझे कोई एक हस्ती देख रही है। इसी पर हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व आना उज्ज़ा बिही,
ٹھیک ہے نا, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. یہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا کا ذمہ داری مجھ پر آ گئی. ایک جگہ پر اللہ کریم قرآن مجید میں اپنے بندے سے کہلوا رہے ہیں, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب, کہ میری بدنی عبادت, میری قولی عبادت, میری مالی عبادت اور میری موت و حیات اے اللہ صرف تیرے لیے ہے. ٹھیک ہے, ادھر اللہ کے پیغمبر یہ بات اللہ کریم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ الصوم لی, روزہ میری ذات کے لیے, وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, میں اس کا جو اجر دوں گا یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ایک پردہ ہے. اللہ اکبر. یہ قیامت کے دن ہی اس کو پتہ چلے گا کہ روزے دار کو میں کیا عطا کرتا ہوں. اچھا, جو روزہ علامہ صاحب ایک جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس میں کسی کا کوئی دکھاوا نہیں ہے. جو اس کا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آشکار کرتا ہے. بالکل, اللہ کریم جو ہے اس کے اخلاص کو دنیا میں بھی آشکار کرتا ہے اور مختلف صورتوں میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی معاشرے میں عزت بڑھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی معاشرے میں جو ہے مال و دولت اس کے پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دی جاتی ہے. آخرت کے تو اجر ہیں ہی ہیں, تو اس دنیا میں بھی جو ہے روزہ دار کو اللہ کریم جو ہے وہ عزتیں عطا فرما دے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز کی جائے وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے. جیسے ہم اپنے چاہنے والے کے ساتھ کوئی تحفہ دیتے ہیں بڑا مخلص ہو کر اس کے اوپر ساری چیزیں لگا دیتے ہیں, ایون کہ ہم اپنی چیزیں ذاتی چیزیں بھی بھیج دیتے ہیں کہ جو بھی میرا چاہنے والا ہے, میرا دوست ہے, میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, ان کو بس یہ چیز پسند آ جائے, اور ہم بالکل نہیں بتاتے کہ ہم نے ان کے لیے کیا جد و جہد کرنے کے بعد یہ چیز خریدی اور ان کے آگے پیش کی ہے. اور اگر جب یہ خالق حقیقی کے سامنے ہم یہ کام کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی اجر ہے, آخرت میں بھی اجر ہے. آمنہ آفتاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آمنہ, کس طریقے سے آپ یہ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں؟ گھر والے, گھر احباب والے, ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے خوش ہیں کہ بس آپ لوگوں کو خوش کر رہی ہوں, علاقے اپنا جو گھر ہے وہ جو ہے وہ ناخوش ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ایک شروع میں جب آپ انٹروڈکشن بلکہ دے رہے تھے سارے پروگرام کا, تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے, اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کر بھی نہیں سکتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان لوگوں میں چنا ہے جہاں پہ اللہ کا انعام ہے یا اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ ہم لوگ کچھ کر سکیں, تو پھر کرنا پڑتا ہے. ایٹ ٹائمز کچھ ایسے ٹائم آتے ہیں جس میں میرے اپنے بچے کہتے ہیں کہ ماں مادر ملت بن گئی, ہمیں تو نظر نہیں آتی, ساری قوم کے لیے آپ نکلی ہوئی ہیں. تو یہ کہ اب بچے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ماں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو لیکن ایوری بچوں کے لیے بھی ویسے ایک اچھا سبق ہے, اچھا لیسن ہے, کہ بجائے کہ وہ اپنی اگلی زندگی میں جا کے بے راہ روی کا شکار ہوں اور وہ اسی ایج میں وہ تمام تر چیزیں دیکھیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. بالکل, آپ ایک خود اپنے بچوں کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, اور ہماری فاؤنڈیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم بچوں کو ہی موقع دیتے ہیں. ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہوتے ہیں, ایون اب جو رمضان کا ہم راشن پیکنگ کا کام کر رہے تھے, حالانکہ بنے بنائے پیکس مل سکتے ہیں, لیکن ہم نے وہ توڑوں میں منگوایا اور سارے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا, ایس او پیز کے ساتھ ہم نے کہا بیٹھ جاؤ اور پیکنگ کرو. وہ اچھے اچھے گھروں کے بچے جب آ کے خود دال چاول چینی جب پیک کر رہے تھے اور پورا دن لگا کے, تو ان کو وہ ایک تو پیاری فیلنگ آ رہی تھی. اس کے بعد ان کو کام کرنے کا بھی طریقہ آ رہا تھا کہ وہ جو جذبہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ چھوٹی کنٹریبیوشنز ہیں جو ہمیں بالکل اپنی آنے والی جنریشن کو اس کے لیے تیار کرنا. اچھا, وہ اس لیول کو بھی اس لیول پر لے آتے ہیں کہ جو ان کے اندر ہوتا ہے نا, میں اپنی جو خودی کو ایک دم آسمان پر چڑھا دیتے ہیں, وہ اس کو بھی بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. قریب سے دیکھتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, ایس او پیز کی بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی رمضان مبارک کا ابھی بالکل آغاز ہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اسپرچول ریلیشنس ہیں ان کی ہم بہت زیادہ قدر بھی کرتے ہیں اور ان کو بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو بڑا منون تسلیم کرتے ہیں, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے. ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے عبدالرحمن صاحب, کہ یہ جو ایس او پیز کووڈ-19 کے حوالے سے تیار کی گئی ہیں وہ کسی ایک فرد واحد کی نہیں ہیں. ان ایس او پیز کے اندر حکومت کے نمائندے اور طب کے نمائندے اور ڈاکٹر حضرات اور علماء اور مفتیان اکرام, ان کی مشاورت سے یہ ایس او پیز تیار کی گئی ہیں, کیونکہ اسلام میں جو ہے انسانی جان کی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ اکبر. انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے. من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, کہ جس نے
ایک انسان کو زندگی دی، اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. اب یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے SOPs تیار کی ہیں کہ سماجی فاصلے کو رکھنا، ماسک کا استعمال اور ہاتھوں کو بار بار دھونا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. رمضان المبارک میں بھی اسی SOPs کا خیال رکھا جائے، اور مساجد میں بھی جب ہم جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، اس میں بھی ہمیں، کیونکہ وہ پبلک پلیس ہے، مختلف لوگ اور مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی ہمیں، جہاں پر بھی پبلک پلیس ہو، مساجد مدارس نہیں بلکہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، جہاں پر بھی جائیں ہمیں SOPs کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو نقصان نہ ہو. اچھا، اس میں بھی کافی زیادہ ڈفرینس دیکھنے میں آتا ہے. کچھ نہیں، بہت زیادہ علماء دین کا کہنا ہے کہ یہ کرونا کے ساتھ جو جنگ ہے، استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ایسی کنٹروورشل چیزیں بھی ہیں. ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، پھر اس کے بارے میں بھی ہم مزید بات کریں گے. اور شاعر بھی کیا خوب فرماتا ہے کہ ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، پھر کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. کیا بات ہے. دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، ارے دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یہاں شہر مدینہ میرا. سمیہ گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلبل مدینہ، پاکستان کی ایک ایسی آواز کہ جو لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کرتی ہیں. ہم سمیہ گوہر سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محسوس کریں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، او آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم، تاجدار حرم. میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے. میں کشوں آؤ آؤ
मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले हो, दस्त साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नज़र हो नज़र, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम मज़ीद बढ़ेंगे हम अपने सवाल की जानिब, लेकिन उस सवाल की जानिब जो कि अल्लामा साहब की तरफ छोड़ा था, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं आमना आफ्ताब साहिबा। हम उनसे पूछेंगे मज़ीद, आप जो आपकी फ़ाउंडेशन इस वक्त तमाम तर काम कर रही है, डेफ़िनेटली इसको हुकूमती सतह पर भी सराहा जाता है, तो अभी इस लेवल पर पहुंची है कि अभी एक निचली सतह पर ही आप कोई, वो पंजाबी में कहते खज्जल हो रहे हैं असली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला सर पे हाथ रख ही देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें लास्ट ईयर गवर्नर ऑफ पंजाब से हीरो ऑफ कोरोना वॉर का अवार्ड मिला। इसके साथ वहाँ गवर्नर हाउस पे एक उन्होंने पूरी वॉल बनाई है, टोटल वहाँ पे 50 लोगों का नाम है जिन्होंने कोरोना में पूरे पंजाब में काम किया, और 4 ख़वातीन हैं जिसमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक हमारा नाम था। और इसके अलावा नवंबर में शान पाकिस्तान से हमें नवाजा गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो लाहौर आए थे और उन्होंने हमें अवार्ड दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अच्छा, इसमें PR भी बड़ा काउंट करती है। मैं गवर्नर साहब का चहीता हूँ, मेरा भांजा भतीजा मामू कोई बड़ा करीबी है हुकूमती नुमाइंदे का, तो मुझे अवार्ड मिल गया, सदारती अवार्ड से भी नवाज दिया गया। वैसे मैं सब बेलोस काम कर रहा हूँ तो मुझे घर वाले भी नहीं पूछते, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक बिल्कुल आम सी इंसान हूँ। नहीं, ताल्लुक नहीं है तो इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रही हैं? अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। बेसिकली मैं एक शुरू में एक पहले फैशन डिज़ाइनर थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसे डिज़ाइन की। मेरे अपने 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं और उन बच्चों को वो चलते बोलते नहीं हैं, और पहले तो तकरीबन 14-15 साल मैं उन्हीं को संभालती रही, लेकिन मैं एक फ़ेज़ आया इतने डिप्रेशन का कि मैं दवाइयाँ खा के लिटरली सोती रहती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। उनको ज़ाहिरी बात है, आपकी अपनी औलाद जो चल फिर नहीं सकती, टोटल व्हील चेयर पर है, तो आप देखें लाइफ कहाँ आके रुकती है। तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का वादा है कि जब आप अल्लाह के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए आप काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। उस एक वादे के ऊपर मैं निकल पड़ी काम करने, और अभी हमें 4 साल हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। वो शुरू में तो मैं यही कहूँगी कि शायद हमने मजाक में काम शुरू किया, लेकिन अब इतना हम लोग माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी फाउंडेशन का इस वक्त नाम जाना जा रहा है, और हमें अल्लाह ताला की तरफ से लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मतलब कि कुछ ऐसा होता है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी हम चीज़ें बांट देते हैं कि चलो भाई इस तरह, यानी कि 500-600 रुपये का एक बैग बनाते हैं जिसमें ये हो कि जी हमने 10,000 घरों में कर दिए तकसीम। तो जो आप सही मायनों में जो चीज़ें दे रही हैं, लोग उनसे कोई 1 माह गुजारते हैं कि सिर्फ 5-6 दिन या 3-4 दिन गुजार कर ही अपना गुजारा कर लेते हैं? असल में राशन का काम हम लोग सिर्फ रमज़ान में कर रहे थे, और लास्ट हमने कोरोना में पूरे 6 महीने किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माजूर लोगों के लिए काम करती है। हम लोग स्पेशल नीड्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, सारी थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग, सब कुछ हमारा फ्री होता है। और गवर्नमेंट ने हमें बल्कि बिल्डिंग दी हुई, आउटसोर्स की हुई है, आपने सुना होगा चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के नाम से, वहाँ हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं इस वक्त। तो रमज़ान तो अपनी जगह, और साथ रमज़ान के अलावा हम लोग फैमिलीज़ को एम्पावर भी करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि किस तरीके से आप एम्पावर कर रही हैं और किस तरीके से अपने सिस्टम को बढ़ाकर लोगों की हेल्प कर रही हैं, ताकि जो लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन भी है कि किस तरीके से वो काम करेंगे, तो वो उसको प्रॉपर जानेंगे। अल्लामा साहब की तरफ बढ़ेंगे। अल्लामा साहब, इस वक्त कोरोना की वजह से वैक्सीन का एक बड़ा इस वक्त शोर शराबा है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, महफूज हैं। कुछ लोग जो है वो टाइम का भी इसमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने एक डोज 1 हफ्ता पहले इतने टाइम पर लगवाई है तो अगले टाइम पर इसी टाइम पर लगवानी है। तो क्या रोज़े की हालत में भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? इस मामले में भी ज़रा आगाह कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वल्लाहु युरीदु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहते। जहाँ रोज़े की हालत में, एमरजेंसी की सूरत में
آپ میسکولر انجیکشن لے سکتے ہو, انٹر میسکولر انجیکشن لے سکتے ہو, ویکسین بھی جسٹ انجیکشن ہی ہے. تو ویکسینیشن کا عمل جس طرح چل رہا ہے اور جس طرح ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے, کیونکہ اس میں انسانیت کی بقا ہے, اس میں انسانیت کی بچت ہے. جس چیز میں انسانیت کی بقا ہو, روزے میں وہ حائل نہیں ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب, ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی, ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ابھی تک, جب سے ہوش سنبھالا ہے پیدا ہونے کے بعد, یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں, آئل لگا لیا روزہ مکروہ ہو گیا, ڈراپس ڈال لیے روزہ ایسے ہو گیا, یہ کر لیا روزہ اس طریقے سے ہو گیا, یعنی کہ برش کر لیا, ناف میں اگر آئل لگا لیا تو یہ مسئلہ ہو گیا, ناخن کاٹ لیے تو یہ ہو گیا. ہم اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں اور انہی چیزوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں. ذرا مکمل طریقے سے ان کا سولوشن بتائیں. دیکھیں جی, آئل لگانے سے, سرما لگانے سے, کسی قسم کا لوشن استعمال کرنے سے, انجیکشن لگانے سے, اس سے روزے کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر ناک کے ڈراپ لیے ہیں آپ نے, وہ اگر حلق میں چلے گئے ہیں اور حلق کے راستے سے معدے میں چلے گئے ہیں, اگر ناک میں آپ نے تیل لگایا وہ معدے میں چلا گیا, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس سے روزے کو فرق پڑتا ہے. لیکن سرما لگا لینے سے اور سر پر تیل لگا لینے سے, خوشبو کا استعمال, خوشبو ایک سنت عمل ہے کہ مجبوری کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, آپ کو بہت زیادہ روزہ لگ رہا ہے, تو آپ اپنے ہونٹ تازگی کے لیے خشک گیلے کر سکتے ہیں, منہ میں پانی ڈال کے. وضو کی حالت جب آپ وضو کرتے ہیں تو ہونٹوں کو طاری کرتے ہیں نا, جب آپ کلی کرتے ہیں یعنی کہ منہ کے اندر تک پانی رہتا ہے, وہ حلق میں نہیں جاتا, حلق کے اندر نہ جائے کہ حلق کے راستے آپ کے معدہ میں اتر جائے. جب وہ معدے میں پانی اتر گیا تو اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, یہ تمام تر چیزوں میں ہم مختلف علماء کرام کو نا مختلف بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, سب لوگ بڑا مزیدار مل کر اہتمام کرتے ہیں, افطاریاں کرتے ہیں بڑا زبردست طریقے سے. ہمارے علماء دین جو مختلف قسم کے ہم تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں, فرقہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں, اس وقت بھی ملک کے حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں, تمام علماء جو فکر ہیں ان کا ایک بڑا اس وقت ذمہ داری کا رول ہے. اتنی ہم سیاستدانوں کی نہیں مانتے جتنا ہم مذہبی سطح پر اپنے پیر و مرشد کی, اپنی روحانی شخصیات پہ مانتے ہیں. تو ہر پیر کا اپنا اپنا طریقہ کار کیوں ہے؟ رسول ایک ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, طریقہ کار کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کس چیز کا طریقہ کار, ذرا سوال کی وضاحت کر دی. ہر چیز میں, جس طریقے سے بہت سارے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا ایک, جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دی کہ کرونا ایک جنگ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اس سے لڑنا نہیں چاہیے. پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کے لیے پراپر ایک قانون پاس کروایا گیا کہ یہ لفظ صحیح طریقے سے استعمال کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں کرنا ہے. کچھ حلقہ احباب کل علماء کرام کہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, جیسے جن کا تعلق سیاست کی یعنی کہ منسٹرز لیول پر, حکومتی سطح پر کچھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے, وہ حکومتی سطح پر بات کریں گے. جن کا ان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے وہ انڈیویجول بات کریں گے کہ اپنا ایک الگ دکھائیں گے. آپ کے سوال کی وضاحت سے یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی روب کس چیز کو قرآن میں کہا گیا ہے؟ اللہ کی رسی مفسرین اکرام نے اللہ کے قرآن کو بیان کیا. جب قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں جاتے ہیں اور آپس کے اختلافات ہمارے پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, وہ رکنے کا کہیں نام نہیں لیتے. آج ہماری قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں کی طرف آئیں. اور علماء کا جو اختلاف ہے یہ امت کے لیے رحمت بنتا ہے. علماء کا فروعی مسائل کے اندر اختلاف امت کے لیے رحمت بن جایا کرتا ہے, لیکن اس میں شدت پسندی کا آ جانا وہ زحمت بن جاتا ہے. اب فرض کیا کہ اسلامک بینکنگ ہے, ٹھیک ہے نا, اسلامک بینکنگ موجودہ دور میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ لے کر آئے, انٹروڈیوس کروائی, انہوں نے اس کا پلان بنا کر دیا. اب جس کسی نے مفتی تقی عثمانی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اسلامک بینکنگ کو اختیار کیا, اب وہ اس سے مبرہ ہو گیا. اب مفتی جانے اس کا خدا جانے, ٹھیک ہے. اور ایک شخص ہے کہ وہ کسی اور مفتی صاحب, فرض کیا مفتی سجاد صاحب ہیں,
ان کے کہنے پر اسلامک بینکنگ کو اختیار نہیں کرتا، تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس میں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ علماء کے پیچھے چلنے میں ہماری بچت ہے اور صراط مستقیم بھی ملتا ہے۔ علماء کا آپس کا فروعی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ امت کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس سے راستے کھل جاتے ہیں، اس سے امت کو راستے ملتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ نہ کوئی عمل ہے بتانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں، ہمارے تو سب کچھ آپ ہی ہیں یا رسول اللہ۔ سمیہ گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے مزید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کریں گے۔ یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام تو کجا من کجا،